أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین. آج ہم 22واں پارہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہم 22ویں پارے کے یعنی 21ویں پارے کے اینڈ سے سٹارٹ کریں گے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو یعنی اس کا فائدہ چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی زینت یعنی اس کی جو آرائش اور اس کی جو چیزیں ہیں، فتعالینا تو آؤ، امتعکنا میں تم کو کچھ فائدہ دوں یعنی کچھ چیزیں دے کے، واسرحکنا سراحا جمیلا تمہیں رخصت کر دوں. اچھا ہوا یہ کہ اس وقت حالات جو تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت تنگ تھے، معاشی حالات، ٹھیک ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی اور ہر چیز کی جو تھی نا مطلب بعض کا گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ان حالات میں کبھی کبھی ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں نا، وہ کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر جاتی تھیں جیسے بندہ کوئی شکوہ کر دیتا ہے، کوئی گلہ کر دیتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے تو کر دیتا ہے نا انسان اسی طرح. تو اس پر ان کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے نا، دنیا کا مال، دنیا کا حسن، دنیا کا کھانا پینا، اس کے دنیا کا سارا سا اسباب وہ چاہیے نا آپ کو، تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو رخصت کر دیتا ہوں، جو میرے پاس ہے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ چلے جاؤ اور میری زندگی سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے. تو لیکن اگر تم آخرت چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو نا، تو پھر اسی طرح رہنا پڑے گا جیسے ہے میرے حالات، ٹھیک ہے. کیونکہ جو نیکوکار ہیں یعنی کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یعنی اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی بیویوں کو کہلوائی تھی کہ اتنے سخت حالات تھے، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں صبر کرنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر نبی کی بیویوں کے بارے میں ہی ہے کہ تم میں سے جو کوئی صریف و خشک حرکت کا ارتکاب کرے گی، یعنی کسی نے اگر کوئی ایسی حرکت کی جو کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. یعنی اگر نبی کی بیوی کوئی ایسی حرکت کریں گی، کوئی ایسا گناہ کریں گی تو ان کا کیا ہوگا، ان کو عذاب بھی دوہرا ہوگا. اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو تھا نا، جہاں وہ تھیں، جو ان کا مقام تھا، اس مقام پہ لوگ ان کو فالو کر رہے تھے. اور اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر جاتی، حالانکہ وہ تو بہت نیک پاک تھی، سب کوئی ایسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو آپ کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، کیونکہ لوگ بھی ان کو دیکھتے تھے، جو ان کو دیکھے گا وہ بھی کرے گا، تو پھر ان کو اس کا بھی ان کو عذاب ہوگا یا گناہ ہوگا. اور جو کوئی اطاعت کرے گی اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو بھی ہم دوہرا اجر دیں گے. یعنی اجر بھی دوہرا ہے، اگر عذاب دوہرا ہے تو پھر اجر بھی دوہرا ہے. اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. پھر آگے فرمایا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. اب یہاں پر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا، وہ اصل میں ہمارے لیے بھی بہت اہم رولز ہیں. اچھا، اس میں سب سے پہلا رول کیا ہے کہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. کہ کوئی دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، مطلب اگر کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو کیسے بات کرنی ہے، بالکل سیدھے اور صاف طریقے سے، لوچدار آواز میں باتیں نہیں کرنی کہ دوسرا جو بندہ ہے وہ کچھ اور ہی سمجھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یعنی دوسرا حکم کیا ہے عورتوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ بہت زیادہ بے جا باہر نہ نکلا جائے، ٹھیک ہے. اس وقت تو جو حالات ہے، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر کسی کو باہر جانا پڑتا ہے، یونیورسٹی کے لیے بھی، کالج کے لیے بھی، اور ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. لیکن اصل میں جو عورت کا مقام ہے نا، وہ اس کا گھر ہی ہے، اسے بلا وجہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور سابق دور جاہلیت کی سجدہ نہ دکھاتی پھرو. اچھا، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، تیسری بات، کہ جس طرح پہلے زمانے میں جاہل ہوتی تھیں عورتیں، اور اس جاہلیت کی وجہ سے یعنی ان کو اسلام کا نور نہیں ملا تھا، اسلام کا علم ان کے پاس نہیں آیا تھا، تو وہ جاہل تھیں، ٹھیک ہے. تو اس جاہلیت کی میں وہ کیا کرتے تھے، وہ ایسے ہی سج کے، بن کے، میک اپ کر کے، زیور پہن کر، نت نئے کپڑے پہن کر وہ باہر نکلا کرتی تھی، گھوما کرتی تھی. تو کہا جا رہا ہے مسلمان عورتوں سے کہ تم لوگ ان کی طرح نہ رہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دور جاہلیت تھا. اور اب ہمیں ان کو کاپی نہیں کرنا، ان کو فالو نہیں کرنا. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم انہی کی طرح ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد ان مردوں اور عورتوں کا ذکر آ رہا ہے ان میں جو بہت اجر پانے والے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وہ سب ان مردوں اور عورتوں کو الگ الگ سے کہا گیا کہ جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، مطیع فرمان ہیں یعنی اطاعت کرتے ہیں، راست باز یعنی سچے ہیں، صابر ہیں، تکلیفوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں یعنی نمازیں پڑھنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے سطر کا خیال رکھنے والے ہیں، جتنا سطر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو چھپا کے رکھنے والے ہیں، کسی کو نہیں دکھانے والے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب انہوں نے کل بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو۔ حضرت زید بن جو تھے نا، حضرت زید بن حارثہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور انہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ کر دی تھی، تو لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی، تو پھر اللہ کا حکم تھا کہ وہ ان کو طلاق دیں حضرت زید، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے نکاح کریں حضرت ان کی بیوی سے، یعنی جو ان کو طلاق دی ہوئی تو اس کو نکاح کریں۔ ویسے تو کوئی بھی سسر اپنی بہو سے طلاق یافتہ بہو سے بھی شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے، وہ حقیقی بیٹا نہیں تھے، اس لیے جو ان کی بیوی ہوگی وہ ان کی بہو نہیں ہوگی، تو اس لیے یہاں پر فرمایا گیا۔ اچھا اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، یعنی ان کا دل تھا کہ یہ نہ چھوڑیں تاکہ مجھے ان کے ساتھ شادی نہ کرنی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ وہ بات جو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو اسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، تم کہتے تھے لوگ کہیں گے ہاں اس نے اپنی بہو سے ہی شادی کر لی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ چونکہ منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس لیے اس کی بیوی بھی حقیقی بہو نہیں ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا جب ان کو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے مردوں میں سے، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا اور وہ واجب القتل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس لیے دنیا میں بھیجا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو خوشخبریاں دینے والا، اور جو اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی جو غلط کام کریں گے، برے کام کریں گے، ان کو ڈرانے والا کہ ان کے برے انجام سے، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یعنی روشن چراغ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چراغ کی روشنی ہوتی ہے نا جب جلتا ہے اور اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی وہی ایسی ذات ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم تک ایسا علم پہنچا ہے کہ جس کی روشنی نے جاہلیت کے اور ظلم کے جو اندھیرے تھے وہ ختم کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو تھا اس کی جو روشنی تھی وہ پھیل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دو وہ کفار اور منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی۔ اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، ان میں سب سے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والوں کے لیے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے آنا ہو تو بلا اجازت اٹھا کے منہ نہ آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو کہ یہ دیکھتے رہو کہ جب کھانے کا وقت ہو تو ہم جائیں، یا اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی یہ نہ کرو کہ ان کو تنگ کرنے لگ جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی، بہت وہ تھے نرم طبیعت کے تھے، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، غصہ نہیں جلدی کرتے تھے، لیکن دل میں تو تکلیف ہوتی تھی نا کہ جب لوگ بیٹھتے تھے اور اٹھتے نہیں تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ خاص طور پر یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا تو ولیمے کا جو کھانا تھا نا وہ کھا کے لوگ بیٹھ کے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، تو پھر یہ سارے احکامات دیے گئے، اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ ویسے تو یہ اصول ویسے بھی ہونے چاہیے، یہ ہیں کہ اگر کسی کے گھر کھانا کھانے جائیں، کوئی بلا ہی لے تو پھر کیا کریں، ادھر بیٹھ ہی نہ جائیں، جا کے اگلا بندہ ہی تنگ پڑ جائے کہ اب یہ جائیں تو ہم نے بھی آرام کرنا ہے، ہم نے بھی کچھ اور کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کے گھر جائیں، اگر وہ کھانے پہ بلائے تو جائیں اور جا کے کھانا کھائیں اور تھوڑی بہت باتیں کر کے واپس آ جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، اور اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو،
یعنی یہ نہیں کہ سامنے سے ہی مانگ لو بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب بھی کوئی اگر کسی مرد کے ساتھ ہمیں کوئی چیز لینی پڑ جائے باہر سے تو کیسے لیں؟ پردے کے پیچھے. یہ نہیں کہ پورا کا پورے منہ نکال کے باہر کھڑے ہو جائیں. جیسے دودھ دینے والا آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ دودھ لینا برتن آگے کریں, خود پورے باہر نہ نکل جائیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اہم بات ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی ان کی بیوی سے نکاح کرنا بھی ایک مرد کے لیے حرام ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ محرم جو رشتہ دار ہیں نا وہ گھروں میں آ سکتے ہیں, ان کے باپ, ان کے بیٹے, یعنی ازواج نبی کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے, لیکن ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے کہ باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھر میں آئیں. ٹھیک ہے, وہ گھر میں آ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, تو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اب اللہ بھی بھیجتا ہے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں, اور مومنوں کو بھی بھیجنا ہے. تو اللہ کا درود و سلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مہربان ہے, آپ کی تعریف کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کا نام بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے درود بھیجنے کا یہ مطلب ہے, اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں. اور جب فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مرتبے عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اور جو مومن ہیں ان کی طرف سے صلوات یا درود کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. جیسے کہ سب سے جو اتھینٹک اور سب سے پسندیدہ جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے, اللہم صلی, جس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں, نماز کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ درود سب سے بہتر ہے, اور درود پڑھنے سے 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, 10 گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ درود, یعنی درود پڑھنے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے, خاص طور پہ جمعے کے دن تو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس سے بہت دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں, اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. درود پڑھتے ہیں جب ہم دعا سے پہلے, اور بعد میں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے نا, اس کو آیت حجاب بھی کہتے ہیں, آیت جلباب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جلباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو منہ کے اوپر ڈالی جائے اور چہرہ نظر نہ آئے, اور صرف آنکھیں نظر آئیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں آیت ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, ونساء المؤمنین, اور ساری مسلمان عورتوں سے کہہ دو, یدنین علیہن, اپنے اوپر ڈال لیا کریں, من جلابیبہن, اپنے چادروں کے پلوؤں کو. یعنی اس کے بارے میں کسی نے کر کے دکھایا تھا کہ انہوں نے پوری چادر جو تھی وہ منہ کے اوپر لے لی تھی, صرف اس میں سے آنکھیں نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا اس طرح آپ اپنے آپ کو کور کریں, منہ اپنا, کہ آپ کی صرف آنکھیں نظر آئیں. اور ذالک ادنا, اچھا اب یہ بھی بات ساتھ میں ہے کہ یہ نہ ہو کہ صرف منہ تو چھپا لیا ہے لیکن پورا جسم نظر آ رہا ہے اور کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ کپڑے کیا ہیں, زینت ہوتے ہیں, کپڑوں کو بھی چھپانا چاہیے. بعض کا تو ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ منہ تو چھپا لیتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, اور نیچے سے جو ہے وہ عبایا نہیں پہنتے, نیچے سے ان کا کور نہیں ہوتے کپڑے. تو وہ کیا ہوا پھر, وہ تو زینت ہے, اور زینت دکھانا جو ہے وہ حرام ہے دوسروں کو, غیر مردوں کو. ٹھیک ہے, تو پھر زینت جو ہے چھپانے کے لیے اپنے پورے جسم کو کور کیا جائے, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے چادر کے ساتھ, یا جو بھی ہم سکارف لیتے ہیں یا حجاب لیتے ہیں, جلباب بھی کہتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ اپنے آپ کو کور کیا جائے. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اچھا, پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ پہچان کیسے ہوئے گی جب انہوں نے سکارف لیا ہوا ہے, منہ کور کیا, تو پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں, وہ نیک عورتیں ہیں, کیونکہ ایسی ویسی عورتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ کوئی انسان, دوسرا مرد, کوئی ان کے ساتھ کوئی غلط کوئی ایسا حرکت کرے یا کوئی غلط ان کی طرف سے کوئی سمجھے کوئی اشارہ. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مومنہ عورتیں ہیں, یہ پاک باز عورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فرمایا کہ پہچان لی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. اس پوری کائنات میں ہر چیز کا جو مالک ہے, مختار ہے, جس کے قبضے میں ہے, وہ رب ہے, اللہ ہے, اور اس تعریف اسی کے لیے ہی ہے, اور آخرت میں بھی اسی کے لیے ہی حمد ہے. اور وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے, جو کچھ اس سے نکلتا ہے, جو کچھ آسمان سے اترتا ہے, اور جو کچھ اس پہ چڑھتا ہے, وہ سب وہ جانتا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے, قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ منکرین کہتے ہیں قیامت تو ہم پر آ نہیں رہی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ چھپی ہے آسمانوں میں نہ زمین میں. اور اس سے پہلے کہا ہے کہ قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی, وہ تم پر آ کر رہے گی. یعنی قیامت تو آ کر ہی رہے گی. اور آگے کہا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے ہے, نہ ذرے سے چھوٹی بڑی
نہ زر نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہیں وہ ضائع نہ چلا جائے ہمارا عمل، یا پتہ نہیں کوئی کہیں لکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کوئی ہمارا جو ڈیٹا ہے سیو بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارا سارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں نا وہ سیو ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے گا جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اور جو برے ہیں ان کے لیے بدترین سزا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے تھے۔ اور داؤد کون تھے؟ داؤد وہ تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی، ان کو حکمت عطا فرمائی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا، اور وہ فضل کیا تھا کہ انہوں نے ان کو ملک عطا فرمایا، ان کو حکمت دی، ان کو بادشاہ دی، اور بڑی ہی مضبوط ان کو حکومت دی تھی، یعنی ان پر بڑا ہی فضل تھا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یعنی پہاڑوں کو کیا حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ دہراؤ، ہم آہنگی کرو۔ اچھا بات یہ تھی کہ داؤد جو تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، اور ساتھ ایک اور چیز دی تھی، آواز بڑی خوبصورت تھی ان کی، اور وہ آواز کے ساتھ گانے نہیں گاتے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے اس آواز کے ساتھ، اور وہ تسبیح اتنے پیارے انداز سے کرتے تھے، اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے نا، اللہ کی حمد کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تو جو پہاڑ تھے نا، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور وہ بھی ان کی تسبیح کو دہراتے تھے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ یا جبالو اوی بھی ماہو والطیر، اور پرندے بھی، پرندے سارے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو جب جو پرندے ہوتے تھے نا، پرندے سارے جھنڈ کے جھنڈ اکٹھے ہو جاتے تھے اور تسبیح سنتے تھے، اور بعد میں وہ بھی دہرایا کرتے تھے کہ یا جبالو اوی بھی ماہو والطیر، کہ اے پہاڑ اور پرندوں دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس تسبیح کو دہراؤ یا اس کے ساتھ آہنگی کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز تھی کہ ہم نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد جو تھے نا، لوہے کو، کتنا سخت لوہا ہوتا ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے اتنی دیر آگ پہ پکانا پڑتا ہے، بہت زبردست پریشر والی آگ ہوتی ہے جس پہ اس کو پکایا جاتا ہے، پھر جا کے وہ نرم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی تھی کہ وہ اس لوہے کو صرف ہاتھ سے پکڑتے تھے تو وہ جہاں جاتے تھے وہ فولڈ ہو جاتا تھا نرم، اتنا ان کے ہاتھوں سے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور پھر اس سے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے ہدایت کی کہ زرہیں بنا، یعنی اس لوہے کے ساتھ زرہ بناؤ اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ پھر فرمایا اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، یعنی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کیسے مسخر کر دیا تھا، کہ وہ بعض جگہ پہ آتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہوا پر سوار ہوتے تھے اور ہوا ان کو لے کر چلتی تھی، یعنی اس طرح، اور پھر ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ ایک تو وہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، حالانکہ جن کتنی ایسی مخلوق ہے جو کسی کے جلدی قابو میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ جن ان کے قابو میں تھے، اور پھر وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بناتے تھے، اونچی عمارتیں، تصویروں کا مطلب یہ ہے کہ جاندار کی نہیں بناتے تھے بلکہ بے جان چیزوں کی تصویریں، اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور ایسی دیگیں بناتے تھے جو اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں تھی، اتنی بڑی بڑی۔ پھر جب آگے حضرت سلیمان کی موت کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی موت کا فیصلہ نافذ ہوا تو وہ کھڑے ہوئے تھے نا، لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اور جن کام کر رہے تھے، جن جو تھے نا تو کام کر رہے تھے، تو اس دوران وہ حضرت سلیمان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کو جنوں کو پتہ نہیں چلنے دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسے کہ وہ نا لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے نا تو ادھر ہی کھڑے رہے، اللہ نے اس طرح کیا کہ وہ گرے نہیں، تو جب وہ لاٹھی کو نا گھن لگ گیا، جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی آپ نے گھروں میں، کبھی الماریوں کو یا دروازوں کو لگ جاتا ہے تو لکڑی کو نا وہ اندر اندر سے کھاتا ہے، باہر سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کھائی گئی ہے، باہر سے بالکل ٹھیک لگتی ہے، وہ اسی طرح لاٹھی جو تھی نا وہ اندر اندر سے کھائی گئی، جب وہ ساری لاٹھی کھائی گئی تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو سلیمان گر گئے، جس کی وجہ سے جنوں کو پتہ چل گیا کہ تو فوت ہو گئے، سارے جن وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اس طرح ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سبا کا ذکر آ رہا ہے کہ سبا میں بہت زیادہ ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس لیے کہ شکر کرو، لیکن انہوں نے نہ شکری کی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نہ شکری کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو کیا ہوا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیج دیا، اور ان کے جو باغ تھے ان کی جگہ پر ان کو جنگل ملا، پھر ان جو باغ تھے وہ ختم ہو گئے، سارے کھنڈر بن گئے، ان کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے شام اور فلسطین کی بستیوں کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یعنی یہ جو سبا کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری مسافتیں لمبی کر دے،
یعنی انہوں نے بد دعا کر لی اپنے لیے نا، بعض کا انسان غلطی جلدی کرتا ہے اور بد دعا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب ڈالا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان بعض اوقات اپنے منہ سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے بعض اوقات اس کو خود اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. پھر قرآن کو نہ ماننے والوں کا آگے انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا. اور اس کے بعد پھر رزق کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اور تمہاری اولاد اور تمہاری دولت تمہیں ہم سے قریب نہیں کرتی. یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے یہ قریب کرتی ہے. ہاں ایمان جو ہے نا اور عمل صالح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں. ان کے لیے انسان کو خوش ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ فاتر سٹارٹ ہو جاتی ہے. سورہ فاتر میں شروع میں ہی پھر تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کیا. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے پیغام پہنچانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے نا، اس نے ان کو بازو زیادہ دیے ہیں، انسانوں کو 2 بازو دیے ہیں، لیکن اپنی مخلوق ہے اس کا جس کو چیز چاہتا ہے جتنا مرضی جو مرضی عطا کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمت کا دروازہ اللہ ہی کھولتا ہے. جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے نا تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. یہ کتنی پیاری بات ہے نا، دل کو کتنا سکون ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم فلاں کی وجہ سے کرائسس میں ہیں، ہم فلاں کی وجہ سے مصیبت میں پڑے رہتے ہیں، ہمارے پہ اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ رحمت کا دروازہ تو اللہ ہی کھولتا ہے، نہ کوئی بند کر سکتا ہے اس کی رحمت کو اور نہ کوئی کھول سکتا ہے اگر اللہ نہ کھولے تو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دنیا کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے کہ انسان کو دنیا کتنا دھوکے میں ڈالتی ہے نا. دنیا کی چکا چوند، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زیب و زینت انسان کو کیسے اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے دور چلا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا دنیا کی وجہ سے. اور پھر وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو اب تم بھی اپنا دشمن سمجھو. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چونکہ وہ تمہیں دشمن سمجھتا، تم اسے دوست کیوں بنا لیتے ہو بھائی؟ تم اس کی باتیں کیوں ماننے لگ جاتے ہو اور اپنی آخرت خراب کر دیتے ہو؟ اس کو دشمن سمجھو. کبھی ہم نے دنیاوی دشمن کو دوست بنایا ہے جس کا پتا ہو کہ وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، ہمیں نقصان پہنچائے گا؟ کبھی ہم نے اس کو دوست نہیں بنایا، کبھی ہم نے اس کی بات نہیں مانی. لیکن ہم شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مزے کر رہے ہیں، ہم تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو، ہے نا. حالانکہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. وہی بات ہے کہ انسان عزت کے لیے بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، تو عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اور پاکیزہ قول جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز اوپر چڑھتی ہے؟ پاکیزہ قول، اچھی بات، جو اچھا لفظ، کوئی اچھا کلام، کوئی اچھا بات کی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے ہاں اوپر چڑھتی ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی ایک تو بات بھی اچھی کریں، دوسرا عمل بھی نیک کریں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی چیزیں ہیں، یہ اس کے پاس پہنچنے والی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزوں کا، نعمتوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ نہ کوئی عمر پانے والا عمر پاتا ہے اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی کسی کی اگر عمر چھوٹی ہے، تھوڑی رہ گئی، جلدی فوت ہو گیا، یا کوئی بوڑھا ہو کے فوت ہوا، تو یہ سارے اللہ کے کام ہیں، اور اس کو پتہ ہے کس کو کتنی زندگی دینی ہے. کسی کے فوت ہونے پہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہائے ابھی تو اس نے یہ بھی کرنا تھا، ابھی تو اس نے دیکھا ہی کیا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ کتنا کس نے جینا اور کتنا کس نے نہیں جینا. تو یہ اللہ کا کام ہے اور سب کچھ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. پھر 2 پانی کے ذخیرے ہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پھر آگے فرمایا کہ تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. یعنی ان پانیوں میں سے کیا کرتے ہو؟ تر و تازہ گوشت، یعنی مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اندر سے نکلتی ہیں وہ کھاتے ہو. اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہیں، یہاں سے بڑے ہی خوبصورت قسم کے مطلب اندر سے نکلتے ہیں پرلز اور جیولز اندر سے نکلتے ہیں پانی. اور پھر کشتیوں پہ سوار ہوتے ہو اور دن رات کو مسخر کر دیا ہے. سبحان اللہ، بہت ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی اینڈ پہ آ جاتے ہیں اس میں کہ نہ کوئی چیز اللہ کو عاجز کرنے والی ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اللہ سب سے بڑا ایسی زبردست مخلوق ہے، خالق ہے. اللہ ایسا زبردست خالق ہے کہ جو اپنی جس کے سامنے اس کی جو مخلوق ہے وہ بالکل بے بس ہے، اور اللہ کو وہ کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. بلے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے لیکن اللہ کے سامنے سارے ہی عاجز ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا. یعنی اگر انسان کی غلطیوں پر اللہ فوری پکڑ لینا تو پھر اسی وقت ختم کر دے سب کچھ. یہ نہیں پھر بچے کوئی بھی نہ، کیونکہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر قوم گناہ میں پھنسی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک وقت مقرر کر دیا ہے، مہلت دی ہوئی ہے ہر کسی کو کہ اچھا چلے آپ کو مہلت ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ وہ ہدایت پا جائے، ہو سکتا ہے کہیں پہ وہ لوٹ آئے، ہو سکتا ہے کہیں پہ وہ توبہ کر کے انہیں ایک بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں
اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا بنائے. آگے سورہ یاسین سٹارٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ 23ویں سپارے میں بھی ہے شروع میں اور 22ویں کے اینڈ پہ ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو 23ویں سپارے کے سٹارٹ سے ہی پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.